نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سابقہ اسباق میں ہم اس وجوہ اعراب کے لحاظ سے اس میں معرب کی 16 اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ 9 اقسام ہم پڑھ چکے تھے، تو آج ہم 10ویں قسم پڑھیں گے۔ وجوہ اعراب کے لحاظ سے میں معرب کی جو تقسیم کی گئی اس کی ہم تفصیل بتا چکے۔ آج ہم اس کی 10ویں قسم پڑھیں گے، جو کہ ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم ایسی جمع جس کی واحد کے وزن کی بنا نہ ٹوٹے۔ مطلب یہ کہ واحد کا وزن اسی طرح رہے، واحد کا وزن اسی طرح رہے، اس کے اندر کوئی اور الفاظ نہ آئے ان کے درمیان میں، ان کے حروف کے درمیان میں، اور اسی واحد کا جو وزن ہے اس کے ساتھ ہی واو اور نون شامل کر دیا جائے تو وہ جمع بن جائے۔ اب وزن کی بنا ٹوٹنے کی کیا مثال ہے؟ جیسے راجل کی جمع اگر بنائی جائے تو رجال ہو جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں راجل تھا، وہ اسی کی بنا ٹوٹ کر جمع بنی رجال۔ جیم اور لام کے درمیان الف آیا تب یہ جمع بنی، جبکہ مسلمون سے مسلمون جب بنانا تھا تو مسلمون سے مسلم سے کے آگے ہی ہم نے حروف جو ہیں وہ زائد کر دیے، اسے اٹیچ کر دیے، منسلک کر دیے تو یہ جمع بن گئی اور مسلمون کا وزن نہیں ٹوٹا۔ تو آپ یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ سالم سے مراد یہ ہے کہ اس کے واحد کے وزن کی بنا نہ ٹوٹے، اس واحد کا وزن برقرار رہے، اور آخر میں مثال کے طور پر اس کے آخر میں واو اور نون کا ہم نے اضافہ کر دیا، اور نون پر زبر تھی اس لیے ہم نے اس کو مفتوحہ کہا۔ وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہے اور اسے واحد کے آخر میں واو اور نون مفتوحہ یعنی زبر ہو کے اضافے سے بنایا جائے۔ نمبر 11، بمعنی والے، یعنی اس کا مطلب والے ہوتا ہے۔ یہ زو کی جمع غیر لفظ ہے، یعنی کہ یہ ایسی زو کی جمع ہے جو کہ زو سے نہیں بنائی گئی، زو کے لفظ سے نہیں بنائی گئی، لیکن ہے اس کی جمع، ٹھیک ہے۔ اس کو سماعی طور پر اس کی جمع کہہ دیا گیا، کیونکہ معنی اس کا یہ کہ یہی تھا۔ تو جب جمع کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اولو استعمال کیا جاتا ہے، اولو۔ نمبر 12، 20 تسعون، 8 دہائیاں۔ یہ دہائیوں پر دلالت کرتی ہے۔ دہائیوں سے مراد یہ ہے کہ یہ 10 پر دلالت، یعنی پہلے 10، دوسرے 10، پھر تیسرے 10، پھر چوتھے 10، یہ ان پر دلالت کرنے ان کو دہائیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کو عام طور پر ہم عشرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 دہائیاں کون سی؟ 20 سے مراد 20، 30 سے مراد 30، 40 سے مراد 40، 50 سے مراد 50، 60 سے مراد 60، 70 سے مراد 70، 80 سے مراد 80، 90۔ 20 تا 90 جمع نہیں، کیونکہ ان کا واحد نہیں ہے، بلکہ یہ ملحق با جمع ہے، یعنی کہ ان کی طرح یہ مشابہ ہیں، تو اس لیے ان کو جمع کے زمرے میں ہم گنتے ہیں، بلکہ یہ ملحق با جمع ہیں کیونکہ ان پر جمع والے اعراب ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت رفعی، واو ما قبل مضموم، یہ دیکھیں ادھر غلطی تھی، انہوں نے کاٹ کر صحیح لکھا۔ واو ما قبل مضموم، واو آئے ان کے آخر میں، اور واو ما قبل مضموم، اور جو اس سے پہلے جو ہو حرف اس پر ضمہ آئے یعنی پیش آئے۔ دیکھیے ہم مسلمون، اور جو نون اس میں ذکر نہیں کیا گیا، نون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، نون مفتوح کا مفتوح ہی رہتا ہے۔ ہم مسلمون، دیکھیں ہم مسلمون و اولو مال و 20 رجالا، وہ مسلمان اور مال والے اور 20 اشخاص، ٹھیک ہے، 20 اشخاص۔
تو ان میں دیکھیں کہ نون جو جہاں پر نون آیا وہ وہیں کا وہی رہا، اس لیے اس کو اعرابی تبدیلی نہیں کہتے، بلکہ جہاں اعراب تبدیل ہو رہے ہیں وہ واو پر تبدیل ہو رہے ہیں، واو سے واو ما قبل مضموم، یعنی کہ ان کی اعراب الحرف ہیں، ان پر ہے حالت نصبی یا ما قبل مفتوح۔ ابھی وہ دیکھیں وہ جو واو تھا وہ یا میں تبدیل ہو گیا حالت نصبی میں، لیکن شرط یہ کہ اس کے ما قبل جو تھا ما قبل مکسور ہے، ٹھیک ہے جی، حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور، یعنی کہ جو ما قبل حرف ہے میم ہے جو اس پر نیچے زیر آ رہی ہے، رأیت مسلمین، دیکھیں یا میں تبدیل ہوا واو اور ما قبل اور یا کے مطابق پیچھے حرکت میم پر آ گئی، پچھلے حرف میم پر آ گئی، رأیت مسلمین و اولی مالن، دیکھیں اولو کا واو بھی یا میں تبدیل ہوا اور یا سے ما قبل جو تھا لام اس پر کسرہ آ گئی، زیر آ گئی، و عشرین رجالن، دیکھیں عشرون کا واو بھی تبدیل ہوا اور ما قبل را پر کسرہ آ گئی، عشرین رجالن، حالت جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی کہ اس کی حالت جری بھی یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، مررت بمسلمین و اولی مال و عشرین رجالن۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حالت رفعی کون سی حالت رفعی کس وجہ سے آئی؟ اوپر جو حالت رفعی تھی وہ خبر کی وجہ سے آئی، خبر جو ہے تو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حالت رفع میں واقع ہوتی ہے، مسلمون ہم مسلمون میں بھی مسلمون خبر، اولو مالن بھی خبر، عشرون رجالن بھی خبر تھی۔ نیچے دیکھیں حالت نصبی رأیت مسلمین میں مسلمان جو ہوتا ہے وہ مفعول واقع ہو رہا تھا، اس لیے اسے حالت نصبی میں قرار دیا گیا، و اولی مالن یہ بھی حالت نصبی میں تھا، اس لیے اس کو یہ بھی مفعول بن رہا تھا، اس لیے اسے حالت نصبی میں کہہ دیا گیا، و عشرین رجالن یہ بھی حالت نصبی میں تھا، اس کو کہہ دیا گیا، یہ بھی مفعول بن رہا تھا اور مفعول ہونے کی وجہ سے ضمہ آتا ہے، پیش آتی ہے فتح آتا ہے، زبر آتی ہے، اس لیے اس کو حالت نصبی میں کہا گیا۔ نیچے حالت جری تھا وہ اس میں حروف جار آ رہا تھا، جیسے کہ بے مسلمین، با جو تھا اس کے اندر حروف جار میں سے تھا، اس لیے اس کو مررت بے مسلمین کہا گیا، اولی مالن میں اس کا اثر گیا، عطف ہونے کی وجہ سے اولی، اور عشرین میں بھی با کا اثر گیا، تو اسے حالت جری میں کہا گیا، یعنی کہ با کے بعد جتنے بھی اسماء آتے ہیں اس پر جار آنی چاہیے، اس پر زیر آنی چاہیے، تو لہٰذا یہ حالت تمام اسماء حالت جری میں واقع ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔